الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ ناس کی تلاوت کی. یہ قرآن مجید کی سب سے آخری سورت ہے. اس سے پہلے سورہ فلق ہے، اور سورہ فلق کی تفسیر میں بتایا جا چکا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی تھیں. ان دو صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے. یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، تو جادو کو ختم کرنے کے لیے، جادو کو کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کو نازل فرمایا، اور آپ ان دو صورتوں کی تلاوت کرتے تھے اور جادو کا اثر ختم ہوتا چلا گیا. ہم بھی ان صورتوں کا اہتمام کریں، صبح شام ان کی تلاوت کریں، نماز کے بعد ان کو پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے بستر پر ان کی تلاوت کریں، تو ہر طرح کے جادو سحر سے حفاظت انشاءاللہ ہماری ہوگی. سورہ فلق میں اور سورہ ناس میں اگر ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، دونوں صورتوں کو آمنے سامنے رکھ کر ہم دیکھتے ہیں، تو سورہ فلق اور سورہ ناس میں دونوں صورتوں کو ملا کر جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے وہ 5 چیزیں ہیں جن سے دونوں صورتوں میں پناہ مانگی گئی ہے. ظاہری دشمن سے انسان مقابلہ کر سکتا ہے، تیر تلوار سے مقابلہ کر سکتا ہے، لاٹھی ڈنڈے سے مقابلہ کر سکتا ہے. جو دشمن نظر آتا ہو اس سے انسان ظاہری اسباب کے ذریعے سے مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن 5 دشمن جو ان دو صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں، یہ چھپے ہوئے دشمن ہیں. یہ چھپے ہوئے دشمن ہیں، ان سے مقابلہ انسان نہیں کر سکتا جب تک وہ اللہ کی پناہ حاصل نہ کر لے، اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد نہ کر لے، کیونکہ یہ دشمن نظر نہیں آتے ہیں. تو سورہ فلق میں 4 دشمنوں کا تذکرہ ہوا اور اللہ کی ایک صفت سے پناہ مانگی گئی. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں. اس کے آگے جو آیتیں ہیں ان میں تذکرہ ہے، رات کا تذکرہ ہے، تمام مخلوقات کے شر کا تذکرہ ہے، حسد کا تذکرہ ہے، جادو کا تذکرہ ہے. ان تمام چیزوں سے پناہ مانگی گئی اللہ کی ایک صفت کے ذریعے سے، کیونکہ یہ 4 چیزیں جو سورہ فلق میں ہیں ان کا تعلق ظاہر سے ہے، دنیا سے ہے.
یعنی انسان کو ظاہری طور پہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، جسمانی طور پر نقصان پہنچا سکتی ہے، دنیا ہی کے اندر صرف نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لیکن سورہ ناس میں 3 صفت کا تذکرہ ہوا اللہ کی۔ سورہ فلق میں قل اعوذ برب الفلق، سورہ ناس میں 3 صفتوں کا تذکرہ ہوا، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ 3 صفتوں کا تذکرہ ہوا اور ایک دشمن سے پناہ مانگی گئی، یعنی سب سے بڑا دشمن اس کا سورہ ناس میں تذکرہ ہوا اور 3 صفت کے ذریعے سے اس سے پناہ مانگی گئی۔ قل اعوذ برب الناس، اللہ اپنے محبوب سے فرماتا آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے پالنہار کی، لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ یہ 3 صفتوں کا تذکرہ کیا گیا اللہ کی۔ کس چیز سے پناہ مانگی گئی؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے۔ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اللہ فرماتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، اس کو دشمن مانو، کیونکہ وہ جسمانی تکلیف نہیں، وہ دنیاوی تکلیف نہیں، وہ اخروی تکلیف پہنچاتا ہے۔ پہلی جو چیزیں ہیں ان سے جسمانی تکلیف پہنچتی ہے اور دنیاوی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن شیطان جو تکلیف پہنچائے گا وہ دین کے لیے بھی تکلیف پہنچائے گا۔ وہ تم سے تمہارا ایمان چھیننا چاہے گا۔ یوں ہی اگر رہو گے حکم خدا سے غافل، یوں ہی اگر رہو گے حکم خدا سے غافل، شیطان چھین لے گا ایمان رفتہ رفتہ۔ تو شیطان جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ دین کا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ آخرت کا نقصان پہنچانا چاہتا ہے کہ آخرت میں یہ بندہ ناکام ہو جائے، آخرت میں بندہ جہنم میں چلا جائے، اس کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے۔ اس کے شر سے بچنے کی اللہ کی 3 صفات کا تذکرہ ہوا کہ اللہ ہم اس کے شر سے نہیں بچ سکتے، آپ ہی مدد کیجئے ہماری۔ اللہ کی پناہ چاہی جائے جب شیطان بہکائے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے۔ شیطان کے کام ہے وسوسہ ڈالنا۔ وسوسہ ڈالتا ہے جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے اذان ہوتی ہے، جب اذان کی آواز شیطان سنتا ہے تو بہت تیز بھاگتا ہے، بہت تیز بھاگتا ہے، اذان کی آواز سن کے برداشت نہیں کر سکتا، بھاگتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جاتی پھر واپس آ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر جب جماعت کی تکبیر کہی جاتی ہے پھر بھاگتا ہے، جب تکبیر ہو جاتی ہے تو پھر آ کے نمازی کے پاس آ کے یہاں تک کہا گیا شیطان ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، انسان کے جسم میں شیطان اس طرح گردش کرتا ہے، اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے انسان کے جسم میں، اتنا اس کو پاور، اتنا اختیار اس کو ہے کہ انسان کے جسم میں وہ خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ اب وہ جب ہم نیت باندھتے ہیں وہ آ کے بہکانا شروع کر دیتا ہے، اذکر کذا و کذا، فلاں چیز کو یاد کرو، فلاں چیز کو یاد کرو۔ ہم اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں، دکان پہنچ جاتے ہیں، نیت باندھتے ہیں گھر پہنچ جاتے ہیں، شیطان محنت کر رہا ہے وہاں پر، یاد کرو فلاں چیز کو یاد کرو، فلاں ساری بھولی بسری واقعے سب نماز میں یاد آئیں گے آپ کو۔ کہیں کوئی چیز رکھ کے بھول گئے ہوں نماز میں یاد آئے گی، اگر کہیں کوئی سامان نہ مل رہا ہو نماز میں یاد آ جائے گا۔ شیطان محنت کر رہا ہے اس کے لیے، ورغلاتا ہے، محنت کرتا ہے کہ اس کی نماز خراب ہو جائے، کسی اللہ کی طرف اس کا دھیان ہٹ جائے، اور ہم نیت باندھتے ہیں
نماز ہماری شروع ہو جاتی ہے اور پوری نماز میں ہم 2 رکعت کی اور 4 رکعت کی پوری نماز ہم گھوما کرتے ہیں. پوری نماز 4 رکعت ہم باہر گھومتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کتنی رکعت نماز پڑھی، 3 پڑھی کہ 4 پڑھی. یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. وہ رکعت کو بھلا دے گا، پھر 3 کہ 4 کتنا ہوئی کچھ پتہ نہیں. تو شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا، اور اس کو خناس اس لیے کہا گیا جب بندہ اللہ کا ذکر کے بھاگ جائے گا. خناس کیسے؟ پیچھے ہٹ جانے والے کو. ہر انسان کے ساتھ فرشتہ بھی ہے، شیطان بھی ہے. فرشتہ اچھی باتوں کا القاء کرتا ہے، الہام کرتا ہے، اور شیطان خراب باتوں کا القاء کرتا ہے، گناہ کی ترغیب دیتا ہے. اس کو وہم کہتے ہیں. دونوں لگے ہوئے ہیں انسان کے ساتھ ساتھ، شیطان بھی فرشتہ بھی. تو سورہ ناس پڑھ کر کے شیطان کے شر سے پناہ مانگی جائے. وسوسے ڈالتا ہے وہ. تو وسوسہ ایک وہم ہوتا ہے، ایک گمان ہوتا ہے. کبھی کبھی اللہ کے بارے میں وسوسہ ڈالے گا کہ اس کو ایمان سے ختم کر دو. ایسی سی بات سوچوائے گا دماغ، ایسی سی باتیں آئیں گی کہ اس کا ایمان ختم ہو جائے، ایمان سے دستبردار ہو جائے. اللہ کے بارے میں کبھی ذہن میں بات ڈالے گا. حدیث پاک میں آتا ہے شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے اللہ نے فلاں کو پیدا کیا، اللہ نے فلاں کو پیدا کیا. پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب معاملہ یہاں آ جائے آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے، اس خیال کو چھوڑ دے، اس خیال کو چھوڑ دے پھر وہ، اور کہے میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ کے رسول پر. کبھی کبھی سوچتا ہے آدمی ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، پتہ نہیں مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، جنت جہنم ہے بھی کہ نہیں ہے. ہم لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں یہ سب چیزیں، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں شیطان ذہنوں میں ڈالتا ہے. ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ بہت دیندار ہوگا تو نہیں ہے. انسانوں کے ساتھ شیطان لگا ہوا اس طریقے کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے. صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا، کچھ صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہہ رہے اللہ کے رسول ایسا ایسا وسوسہ آتا ہے، ایسی سی باتیں ذہن میں آتی ہیں، دماغ ایسی سی باتیں سوچتا ہے کہ ہم اس کو زبان پر نہیں لا سکتے. ہم اس کو زبان پہ لانا پسند نہیں کرتے، لیکن دماغ میں یہ سب باتیں آتی ہیں، ہمارے تکلیف ہوتی ہے، عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں، ایسی ایسی باتیں دماغ میں آتی ہیں کہ ہم زبان سے ادا نہیں کر سکتے آپ کے سامنے. تو اللہ کے رسول نے صحابہ کو تسلی دی، فرمایا ذاک صریح الایمان، یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے کہ تم کو تکلیف پہنچ رہی ہے، بتانا نہیں چاہتے ہو، زبان پہ لانا نہیں چاہتے ہو، وسوسہ آ رہا ہے لیکن اس کو بتانا نہیں چاہتے ہو، تکلیف پہنچ رہی ہے تم کو، یہی تو ایمان ہے. کافر سے کوئی تھوڑی وسوسہ ہوتا ہے، اس کو کوئی وسوسہ نہیں ہوتا ہے. جو ایمان والا ہوگا اسی کے پاس وسوسہ آئے گا. چور اسی گھر میں جائے گا جہاں مایا ہوگی، خالی گھر میں چور نہیں جایا کرتا. جہاں پر مال ہوگا چور وہیں جائے گا. جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے پاس وسوسہ بھی نہیں ہے، وسوسہ ایمان والوں کے پاس آئے گا. شیطان انہی کو بہکاتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ تو ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے کہ تم اس ذہن میں بات آتی ہے تکلیف ہوتی ہے. یہ کیوں ذہن میں ایسی باتیں آ رہی ہیں، ایسے ایسے خیالات کیوں ہمارے ذہن و دماغ میں آ رہے ہیں؟ بتانا بھی نہیں چاہتے، کہنا بھی نہیں چاہتے، زبان پہ لانا بھی نہیں چاہتے. تو یہ تو ایمان ہے.
آپ نے فرما دیا اللہ نے میری امت سے وسوسے کو معاف کر دیا ہے، میری امت سے وسوسے کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، جب تک اس پر عمل نہ کر لے یا اس کو زبان سے ادا نہ کر لے۔ عمل کرے گا تو پکڑ ہوگی، زبان سے کہے گا تو پکڑ ہوگی، وسوسہ ہے اندر میں، اس کو اللہ نے معاف کر رکھا ہے۔ تجاوز عن امت الوسوسہ، اللہ نے اس امت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے وسوسے کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ کے بارے میں کوئی وسوسہ آتا ہے، آخرت کے بارے میں کوئی وسوسہ آتا ہے، نبی کے بارے میں کوئی وسوسہ آتا ہے، صرف ایک خیال آتا ہے، ابھی نہ اس پہ عمل کر رہا نہ زبان سے کہہ رہا، یہ معاف ہے۔ ایک صحابی ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ زیادہ پسند ہے کہ ہم جل کر کوئلہ بن جائیں، لیکن ایسے ایسا وسوسہ آتا ہے کہ ہم کہہ نہیں سکتے، اتنا خراب وسوسہ آتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئلہ بن جلد کوئلہ بن جائیں۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ جس نے تمہارے معاملے کو وسوسے تک رکھا ہے۔ تو وسوسہ آنا یہ برا نہیں ہے، ہٹانا چاہیے، لیکن آئے گا وہ۔ مثال تو ہم نماز میں نیت باندھیں گے، سوچے خیال نہ، ایسا نہیں ہوگا، خیال آئے گا، ہٹانا ہے خیال کو۔ خیال کا آنا برا نہیں ہے، خیال کا جمانا برا ہے۔ خیال آئے گا، اس کو آپ نہ جمائیں، اس کو ہٹا دیں، آپ جیسا خیال ہے اس کو ہٹائیں۔ بنانا پڑے گا اس کے لیے۔ کبھی آپ پڑھیں گے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، 2-3 آیت پڑھیں گے، پٹری چینج، مسجد کے بجائے مارکیٹ میں ٹہل لیں، پھر سوچے گا نہیں، دھیان لائے نہیں، ہماری پٹری سے گاڑی اتر گئی ہے، پھر پٹری پہ لائیے، اس کو محنت کرنا ہوگا، پھر مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین پہنچے، پھر پٹری سے اتر گئی۔ ایک ایک آیت پہ محنت کرنا پڑے گا، آپ کو دھیان واپس لانا پڑے گا، شروع میں محنت کرنی پڑے گی، محنت کرتے کرتے پھر آدمی اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے نواز پہنچتا ہے۔ ہم لوگ محنت نہیں کرتے ہیں، جہاں ہماری گاڑی جس رخ پہ جا رہی اس کو روکنا نہیں چاہتے ہیں۔ آئے گا خیال، اس کو جمانا نہیں ہے، اس کو سوچنا نہیں ہے۔ مان لو کوئی خیال آ گیا، مزہ نہ ہم لوگ، اب مزہ نہ نیت باندھو گے، مزہ لے رہے ہیں آرام سے، نماز بھی ہو رہی، مزہ بھی لے رہے ہیں، غلط ہے۔ آیا خیال، گندا سے گندا خیال آ سکتا ہے، لیکن آپ اس کو فوراً ذہن سے نکالیں، آپ اس کے بارے میں نہ سوچیں۔ تو اللہ نے اس امت سے وسوسے کو معاف کر دیا ہے جب تک عمل نہ کرے۔ اندر وسوسہ پیدا ہوا، زنا کر لیں ہم یہ گناہ کر لیں، ہم جو ہے فلاں کی غیبت کر لیں، فلاں کو تکلیف پہنچا دیں، اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ، ہم یہ گناہ کر لیں، ہم یہ گناہ کر لیں، ہم یہ گناہ کر لیں۔ اس نے عمل نہیں کیا، ابھی اس نے ابھی عمل نہیں کیا، تو صرف وہ سوچنے پر اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ وسوسہ آنے پر مواخذہ نہیں ہے جب تک عمل نہیں کرے یا زبان سے ادا نہ کرے۔ دل کر رہا کہ فلاں کو گالی بکے، دل کر رہا فلاں کی برائی کرے، ابھی کیا نہیں ہے تو اللہ کی پکڑ بھی نہیں۔ جب کرے گا، زبان سے ادا کرے گا تو پکڑ ہوگی، پھر گناہگار ہوگا۔ گناہ کا جذبہ اندر پیدا ہونا کہ یہ گناہ کر لے، یہ گناہ کر لے، یہ گناہ کر لے۔ ابھی اس نے گناہ نہیں کیا، اس خیال پہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ارادہ کر لیا گناہ کرنے کا، پھر اس نے گناہ نہیں کیا، تو ارادہ کرنے کے بعد گناہ اس نے نہیں کیا، اللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ نیکی کی نیت کی اللہ اجر دے گا، نیکی کر لیا اللہ اجر دے گا، لیکن گناہ کی نیت کر کے گناہ نہیں کہ اس پر بھی اللہ اجر دے گا۔ تو ایک یہ خیال، اس طرح کا خیال بھی آتا ہے، اور ایک خیال آتا ہے جیسے جس کو وسوسہ اس طور پہ کہا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے مریض ہو جاتے ہیں، شک کے مریض ہو جاتے ہیں۔ بہت خراب چیز ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس شک کا جو مرض ہے بہت خراب ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، پہلے استنجا کرنے کے لیے گئے، وہ آپ استنجا کر کے بیٹھے ہیں 15 منٹ، اٹھ ہی نہیں رہے، وہ بتاتے ہیں کہ خطرہ ہی ٹپک رہا،
جتنی دیر انسان رہے گا مادہ خارج ہوتا رہے گا. جب تھوڑا اطمینان ہو جائے آدمی کو فارغ ہو جانا چاہیے. بعض لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ ابھی جو وضو کر تیار ہو کے استنجا کر کے ایسا لگا کہ قطرہ نکل گیا ہے, ایسا لگا کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے. پہلی بات تو اب پہلے اطمینان سے استنجا کریں آپ. اس کے بعد اگر کسی کو ٹہلنے کی عادت ہے, کھڑے ہو کے بیٹھنے کی عادت ہے, جو عادت ہے جس سے باقی مادہ حصہ خالی ہو جائے گا وہ کر لیں. اس کے بعد جب وضو کرنے بیٹھے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ رومالی جو ہے پاجامے پہ اس پہ آپ پانی کے چھینٹا مار لیں. نبی نے ترکیب بتائی ہے وسوسہ سے بچنے کے لیے. چھینٹا آپ نے مار لیا. اب اگر تری محسوس ہو رہی نماز میں تو ہم تو بھگائے کے رومالی وہی تری محسوس ہو رہی, دماغ کدھر جائے گا؟ وہ جو چھینٹا مارے تو وہی والی تری ہے, ادھر دماغ جائے گا. وسوسہ سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ وضو کرنے بیٹھو تو پہلے پانی چھڑک لو سامنے, اس سے وسوسہ ساتھ بچ جائے گا. ورنہ آدمی جب اس میں گھسے گا تو اس کو شک رہے گا پیشاب قطرہ نکل گیا. ایک صحابی ہے کہ اللہ کے رسول ہم نماز پڑھتے سے لگتا ہے کہ ہماری ہوا نکل جاتی ہے, ہوا خالی ہو جاتی ہے. آپ پریشان تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج جانتے تھے. فرمائے بدبو آتی ہے, آواز سنائی دیتی ہے, نہ بدبو آتی. جب تک بدبو نہ آئے آواز نہ سنائی تو وضو نہیں ٹوٹا تمہارا, نماز پڑھو. ہو گئے نا. ان سے آپ نے کہہ دیا کہ جب تک بدبو محسوس نہ ہو یا آواز نہ آئے تمہاری نماز ہو جائے گی. اطمینان ہو گیا ان کو. اب ہم یہ نہ سوچیں کہ چلو بھائی یہ دو چیزیں نے میرے بتائی, جب تک آواز نہ آئے بدبو نہ آئے, چاہے یقین ہو جائے کہ ہوا نکل گئی پھر بھی کہہ باتیں بھی ہمارے لیے نہیں ہے. یقین ہو گیا ہم کو کہ وضو ٹوٹ گیا ہے تو وضو ٹوٹ گیا ہے. یہ شک کے مریضوں کے لیے ہے, جو شک کے مریض ہیں ان کے لیے ہے. یہ عام نارمل لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ کہ ہم جو ہے کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ رکوع میں گئے اور پیشاب قطرہ نکل گیا, یقین ہو گیا کہ بھیگ گیا ہمارا, پھر بھی سوچا رہے وہ تو شک ہوگا اسی. نہیں, ہمارے لیے نہیں ہے. شک کے مریضوں کے لیے ہے, نارمل ہیں. ہمیں جا کے پھر وضو کرنا پڑے گا, اس جگہ کو دھونا پڑے گا. تو بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے وضو کرنے بیٹھے 15 منٹ تک نل کھول کے ہاتھ دھویا کرتے ہیں. ان کا ہاتھ ہی دھل جا رہا, شک ہے ان کو, پتہ نہیں 3 بار ہاتھ دھوئے کہ نہیں دھو. بھائی اللہ نے 3 بار اسی لیے رکھا ہے کہ 3 بار دھو, اس کے بعد پانی استعمال نہیں کرنا ہے, اسراف نہیں کرنا ہے. ایک صحابی حضرت سعد وضو فرما رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ پانی کا اسراف کر رہے وضو میں. انہیں تعجب ہو کہ وضو کرنے پانی کا اسراف ہوتا ہے. آپ نے بولا ہاں, چاہے نہر میں کوئی وضو کیوں نہ کر رہا ہو, نہر میں وضو کر رہا ہو تو اس کو بھی 3 مرتبہ کرنا چاہیے. شک کے طور پہ ابھی نہیں, وہ 3 بار 4 بار 5 بار. بعض لوگ ایسے بھی دھوئیں گے پھر لو ڈالیں گے پھر ڈالیں گے 3 بار 4 بار. کان انگلی لگا کے گھمائے پڑے رہتے, اسے بار بار کان گھمائیں گے. کیا تماشا بنا کے رکھا. آپ دیکھیں کہ وضو کرتے ایسے لوگ مسا کرے کان میں انگلی ڈال کے پورا گھماتے رہیں گے بار بار. ہاتھ دھو کے بیٹھے ہیں, ابھی ہوئے نہیں, ہاتھ دھونا کہ نہیں دھونا شک ہو جاتا ہے ان کو. بہت خراب مرض ہے. 15 مسجد کا پانی خراب, فضول خرچی کر رہے ہیں, پانی خراب کر رہے ہیں آپ اپنے وسوسہ کے چکر میں. 3 بار دھو لیجئے, سوکھا ہے کہ گیلا ہے چھوڑ دیجئے اس کو. پھر مت جائیے شک میں, جائیں گے برباد ہو جائیں گے, زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. اور شیطان نہیں چاہتا کہ آپ ایسے بن جائیں. 3 مرتبہ دھو لیا آپ نے, ہو گیا, سوکھا ہے گیلا اس کے لیے پریشان مت ہوا. نیت باندھتے اللہ اکبر. ایک صاحب کو میں نے خود دیکھا, اللہ اکبر, ابھی نہیں ہوا, پھر چھوڑ دیا, پھر ہاتھ سے کر کے اللہ اکبر, کہہ رہا بھی نہیں ہوا. 4 بار 5 بار نیت کر رہے ہو, کہہ رہا بھی ہوا ہی نہیں. شک ہے ان کو, پتہ نہیں اللہ پر ہم نے کہا کہ نہیں کہا, ٹھیک سے ادا ہوا کہ نہیں ہوا, ہماری نیت ہوئی کہ نہیں ہوئی, وہ اسی میں پریشان ہے. اسی کو وسوسہ کہتے ہیں, من شر الوسواس الخناس. وسوسہ ڈالنے والے شیطان سے پناہ مانگو.
اور جہاں پر ایسے لگے کہ ہم کو شک زیادہ ہونے لگا ہے، چھوڑ دو ماننا۔ بڑے محدث حضرت سعید بن مسیب کہنے لگے اگر شک کا معاملہ ہو جائے، مجھے لگے کہ میرا پیشاب میری رانوں پر بہ رہا، پھر بھی میں نہیں طے توڑوں گا، میں اس کو شک سمجھوں گا۔ جب معاملہ یہاں پہنچے کہ ہم کو بار بار ہو رہا ہے چیز محسوس ہو رہی، چھوڑ دو یار اس کو وہیں پر۔ کہنے لگے اگر مجھے محسوس ہو کہ میرا پیشاب رانوں پر بہ رہا، پھر بھی ہم یہ طے توڑیں گے، کیونکہ یہ معاملہ شک کا ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت خراب بیماری، شک کی بیماری، کسی کام میں انسان کو اطمینان نہیں ہو پاتا ہے۔ نہ استنجا میں اس کو اطمینان ہوگا، نہ وضو میں اطمینان ہوگا، نہ نماز میں اطمینان ہوگا۔ اب خود بھی پریشان ہو تو دوسروں بھی پریشان کرے گا۔ تو سورہ ناس ہے، سورہ ناس کی تلاوت کریں آپ، اللہ سے پناہ چاہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان جو لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کو سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان کا تسلط سینے تک ہے، دل تک نہیں ہے۔ فی قلوب الناس نہیں کہا گیا، جو لوگوں کے دلوں میں، فی صدور الناس، صدر کہتے ہیں سینے کو، قلب کہتے ہیں دل کو، وہ دور سے ہی اثر ڈالتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس نے بہکایا تھا جنت میں، تو دور سے اس نے اثر ڈالا تھا، اس کے پاس یہ پاور ہے، دور سے وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور اس کا پورا لشکر ہے، ابلیس تو ایک ہے لیکن اس کا پورا لشکر ہے۔ جیسے ملک الموت ایک فرشتے جن کا نام اسرائیل، لیکن بے شمار ملک الموت ہے جو جان نکالتے ہیں، ایسی ابلیس ایک ہے، عزازیل ایک ہے، اس کے چیلے چاٹے بھرے پوری دنیا میں، روزانہ کارگزاری رہتا ہے۔ حدیث پاک میں مسلم شریف کی روایت ہے، سمندر پہ تخت بچھاتا ہے اپنا اور بیٹھتا ہے، پورے چہرے اکٹھا ہوتے ہیں، سر سے پوچھتا تم نے سارے دن کیا کیا، سب کارگزاری کرتے ہیں۔ آج فلاں نماز پڑھنا جا رہا تھا، اس کو بیٹھا کے نماز بے نمازی کر دیے، فلاں سے جوا کھلوا دیے، فلاں سے کروا دیے، سب اپنے اپنی کارگزاری لیتے ہیں، ٹھیک اچھا کیا اچھا کیا۔ ایک چیلا کہتا ہے، حدیث پاک میں ایک چیلا کہتا ہے میاں بیوی کے درمیان ہم نے لڑائی کروا دیا، خوب پیار محبت سے رہتے تھے، ہم نے لڑائی کروا دیا۔ اٹھتا ہے وہ، شاباش تم ہو میرے بیٹے، تم ہو میرے بیٹے، اس کو گلے لگاتا ہے، شاباشی دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا دو لوگوں کے درمیان جدائی ڈالنا، نفرت پیدا کرنا، دوریاں پیدا کرنا، دشمنی پیدا کرنا، یہ اس سے شیطان کتنا خوش ہوتا ہے۔ خاص طور سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی، پورا گھر اجڑ جاتا ہے، طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہیں۔ شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتے ہیں، دو شخصوں کے درمیان دشمنی کرا دے، وہ اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اگر دو لوگوں میں دشمنی ہے تو اس کو دوستی سے آپ بدل لیں، تاکہ شیطان کو تکلیف پہنچے، تاکہ شیطان روئے۔ آپ کیوں روئے؟ شیطان روئے پھر۔ من الجنۃ والناس، وسوسہ ڈالنے والے جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ انسان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، شیطان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں۔ قرآن نے دونوں کو کہا، یعنی شیاطین انسانوں بھی شیطان ہوتے ہیں، جناتوں بھی شیطان، شیاطین الجن والانس، انسان اور جناتی دونوں شیاطین ہوتے ہیں۔ تو من الجنۃ والناس، جنات اور انسانوں میں سے تو بعض انسان شیطان کی طرح ہوتے ہیں، ان کا کام ہے شک پیدا کرنا، ایسی سی باتیں کہیں گے آپ سے کہ آپ کا عقیدہ خراب کر دیں گے، آپ کو ایسی گہری باتیں کہیں گے، ایسی سی دلیل جاہلانہ دیں گے کہ آپ جو ہے غلط کام کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ بدعت کو ایسے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ بدعت کرنے پر مجبور ہو جائیں، کیونکہ شرک کے بعد بدعت ہی ایسا گناہ ہے کہ انسان ثواب سمجھ کے اس کو کرتا ہے۔ بدعت ایک ایسا گناہ ہے جس کو ثواب سمجھ کے انسان کرتا ہے۔ ایسے خوبصورت انداز میں گناہ کو پیش کریں گے، آدمی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ دیکھ لے کس سے دوستی کر رہا ہے، دیکھ لے کس سے دوستی کر رہا ہے، کیونکہ اپنے دوست کے دین پر ہونا ہے اس کو۔ بے نمازی دوست ہے تو خود بھی بے نمازی بنائے گا، گنہگار ہے تو خود گنہگار بنائے گا وہ دوستوں کو، وہ اپنے مزاج میں اس کو ڈھالے گا لے جا کر کے،
تو انسانوں اور شیطانوں دونوں میں سے ہے بہکانے والے، وسوسہ ڈالنے والے، دونوں سے پناہ مانگنا ہے، چاہے شیطان انسانوں میں سے ہو یا جناتوں میں سے، دونوں جنس سے اللہ سے پناہ مانگ لی ہے۔ اور سورہ ناس اور سورہ فلق، ان دو سورتوں کا اہتمام کریں، جب کبھی وسوسہ اس طرح کا ہے سورہ ناس کی تلاوت کر لیں، آپ اللہ سے پناہ چاہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، اور طریقہ یہ کہ جیسے وسوسہ ہے تو آپ اس پوزیشن کو بدل لیں، لیٹو تو بیٹھ جائیں، بیٹھو تو چلنے لگے، ٹہلنے لگے۔ ایسے ہی کسی کو پیشاب قطرے کی شکایت ہے تو وہ اطمینان کر لے، وضو تھوڑی دیر بعد کر لے، استنجا کر کے آنے بعد تھوڑی دیر لیٹ جائے، اس سے بھی قطرہ بند ہو جاتا ہے، تھوڑا ٹہل لے، اس سے بند ہو جاتا ہے۔ اطمینان کر لے اگر کسی کو اس طرح کی شکایتیں ہیں، اور معاملہ اللہ کے سپرد کرے، اللہ سے پناہ چاہے، سورہ ناس کا معمول بنائے، صبح شام اس سورت کو پڑھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔